غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ان نوجوانوں کو ضلع شوپیاں کے علاقے الشی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی روایتی کارروائی کی آڑ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بھارتی قابضین نے یہ وحشانہ کارروائی آج الصبح شروع کی تھی۔ ریاستی دہشت گردی کی ایک اور کارروائی میں قابض بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے علاقے چیوا کلام میں دارالعلوم نامی ایک مدرسے کی عمارت کو مسمار کر دیا۔ ایک بھارتی پولیس آفیسر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ کارروائی بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی سفارش پر کی گئی ہے۔ مدرسے کے منتظمین جھوٹے الزامات کے تحت پہلے ہی NIA کی تحویل میں ہیں۔ ایڈوکیٹ ارشد اقبال، فاروق توحیدی، محمد سلیم زرگر، امتیاز ریشی اور محمد عاقب سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کے قتل اور مدرسے کے انہدام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو قتل و غارت گری بند کرنے اور تمام نظر بند کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کرنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت اور اس کی استعماری پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ فسطائی مودی حکومت بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں ایسا ہی کر رہی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی رکوانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ذہنی مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج دماغی صحت کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے ذہنی مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مار پیٹ، بلا جواز گرفتاریوں اور ماورائے عدالت قتل سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے لوگوں کی نفسیات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے جموں سے تعلق رکھنے والے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپیل کی ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ جنوبی ایشیا میں مشرق وسطی جیسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس، کانگریس اور PDP سمیت حزبی اختلاف کی علاقائی جماعتوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جمہوری اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے آج جموں میں احتجاجی دھرنا دیا۔